بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنان خلق الانسان علمہ البیان والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین والداعی الی الجنۃ بالرضوان۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج رمضان المبارک 1441 ہجری کی 8 تاریخ ہے، اور رمضان اور تربیت کے حوالے سے آج کے ہمارے سبق کا آغاز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری حدیث سے ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب۔ پہلوان وہ نہیں ہے جو چھوٹی سی بات پر فٹافٹ غصے میں آگے اگلے بندے کو اڑنگے میں لا کے ایسی پٹخنی دے کہ چاروں شانے چت گرا دے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اصل پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے۔ اب اس حدیث مبارکہ کا تعلق رمضان المبارک کے ساتھ ہم اس طرح جوڑتے ہیں کہ روزے کا ایک درس اپنے آپ پر قابو پانا بھی ہے، معاف کرنا بھی ہے۔ اور یاد رکھیے، معافی دو قسم کی ہے، ایک ہے اپنے آپ کو معاف کرنا اور ایک ہے دوسروں کو معاف کرنا۔ بالکل اسی طرح رحم کھانے کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک اپنی حالت پر رحم کھانا اور دوسروں کی حالت پر رحم کھانا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، روزانہ جب دن طلوع ہوتا ہے نا، رات گزرتی ہے، تو جسم کے تمام اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ دیکھنا تیری وجہ سے کہیں ہماری شامت نہ آ جائے۔ تو اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اپنے اوپر ترس کھانا اور اپنے آپ کو معاف کرنے کا مطلب کیا ہے، کہ انسان حتی الامکان کوشش کرے۔ قرآن کہتا ہے، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینوں کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ تو فرمایا ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ دوسرے مقام پر فرمایا، وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ رب کائنات انسانوں پر کبھی بھی ظلم نہیں کرتے، انسان اپنے اوپر بذات خود ظلم کرتا ہے۔ تو یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہمیں اس حوالے سے ہماری تربیت کرتا ہے کہ زندگی کا ایک اصول اگر ہر انسان بنا لے تو اللہ کی زمین پر کبھی فتنہ و فساد نہیں ہو سکتا۔ اور وہ اصول کیا ہے کہ اول تو کوشش کی جائے کہ ہم دوسروں کے لیے بہتری کریں، اور جب ہم دوسروں کے لیے بہتری کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بڑی معروف حدیث ہے، کئی دفعہ آپ کو سنا چکا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان اللہ فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخیہ۔ بندہ جب تک اپنے مسلمان بھائی کی مدد پر کمر بستہ رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد پر کمر بستہ رہتے ہیں۔ اگر ہم کسی کی خیر خواہی کریں گے تو ہماری خیر خواہی کون کرے گا بھائی؟ اللہ تعالیٰ کریں گے۔ کوشش یہ کریں کہ لوگوں کے لیے فائدہ مند بنیں، لوگوں کے لیے کوئی اچھا کام کریں، لوگوں کی بہتری کریں۔ اور کسی بھی انسان کی سب سے بڑی بہتری یہ ہے کہ ہم اسے جہنم کے راستے سے ہٹا کے جنت کے راستے پر چلا دیں۔ بات لمبی نہ ہو جائے، آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا
کل جو گزرا ہے 1 مئی تھا، اور 1 مئی کن کا دن ہوتا ہے جی؟ مزدوروں کا۔ اور کسی کو اس بات کا پتہ ہے کہ پورے پاکستان کا سب سے سستا اور سب سے زیادہ مشقتی مزدور کون سا ہے؟ ممبر و محراب کا وارث۔ کیسی عجیب و غریب بات ہے کہ جن لوگوں کی تعلیمات اور جن لوگوں کی تقاریر اور جن لوگوں کے دروس سن کر ہم لوگوں نے اپنی عاقبت اور اپنی آخرت کو سنوارنا ہے، پورے پاکستان میں سب سے زیادہ مشقت ان کی ہے اور سب سے کم وظیفہ ان کا ہے۔ لیکن آج تک کبھی آپ نے کسی مولوی کو دیکھا ہو کہ اس نے بھوک ہڑتال کر دی ہو، لو جی میں نے نمازیں پڑھاتا میرا وظیفہ کم ہے، لو جی میں نے جمعہ پڑھاتا میرا وظیفہ کم ہے، پڑھا رہے تمہارا مردہ، میں نے جنازہ پڑھا تھا میرا وظیفہ تھوڑا ہے۔ کبھی کسی نے کہا ہو میں نے عید پڑھاتا، میں نے نکاح پڑھاتا، میرا وظیفہ کم ہے۔ بلکہ آپ کسی بھی عالم دین، میں واعظین کی ٹپے دوڑے قوالیاں جوتے سنانے والوں کی بات نہیں کرتا، عالم دین کی بات کروں گا، کسی بھی عالم دین سے ملے اور جو ہی آپ ان سے پوچھیں حضرت کیا حال ہیں، جواب کیا ملے گا؟ الحمدللہ۔ یہ ان پر اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ اور کیوں ہوتا ہے؟ جو چیز اصل میں سمجھانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کے کام آتے ہیں، دوسروں کی بہتری کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر مدد ہوتی ہے کہ بے شک ذرائع آمدن محدود ہوں، بے شک وظیفہ برائے نام ہو، ظاہر بات ہے ان کو بھی پیٹ لگا ہوا ہے، ان کی بیویاں ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، ان کے بھی اخراجات ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں ادا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ رب کائنات غیب سے ان کے دلوں پر اطمینان اور سکون طاری فرماتے ہیں۔ تو زندگی کا اصول سمجھا رہا تھا، وہ کیا کہ اول تو کوشش کریں کہ کسی کے کام آ جائیں، کسی کی بہتری کر دیں۔ لیکن اگر ہم کسی کی بہتری نہیں کر سکتے، کسی کے کام نہیں آ سکتے، تو پھر دوسری کوشش ضرور کریں، اور وہ یہ کہ میری وجہ سے کسی کو زحمت نہ اٹھانی پڑے، میری وجہ سے کسی کا نقصان نہ ہو، میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ہمارے ہاں تو سلسلہ ہی الٹ ہے۔ تو رمضان المبارک ہماری اس حوالے سے تربیت کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے ہمارے ہاں تو چودھری وہ ہے نا جو غریب دکاندار سے مفت میں سودا لے لے، پھیری والے سے پیسے لے کر پیسے نہ دے، پھیری والے سے سودا لے کر پیسے نہ دے، اور یہی چودھری ٹول پلازوں پر جا کر چودراہٹ دکھاتے ہیں، 10 20 50 روپے کی خاطر ان سے لڑتے ہیں، بیچارے وہ 10 10 20 20 ہزار کے ملازمین ہیں۔ اصل چودھری وہ نہیں ہوتا، اصل چودھری کون ہوتا ہے؟ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یاد آ گئی۔ کائنات ایک عجیب تماشا دیکھ رہی ہے، ایک عجیب منظر دیکھ رہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ، جس کی قسم میرے اللہ نے کھائی، وہاد البلد الامین، اور جہاں پر بیت اللہ کی توحید کا مرکز ہے، رات کے اندھیروں میں اس مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا جاتا ہے، اور کس انداز سے؟ بے سر و سامانی کے عالم میں۔ یہ ہوتی ہے چودراہٹ اصل، اور وہ جو حدیث میں نے شروع میں سنائی اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ چشم فلک ایک عجیب نظارہ دیکھ رہی ہے کہ اسی مکہ میں میرے آقا علیہ صلوٰۃ والسلام فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے ہیں، اور فاتح کی حیثیت سے داخل ہو کے جو سب سے بڑا مخالف تھا اس کے بارے میں کہہ دیا، من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جاؤ مکہ والو، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو امن ہے، جو مسجد حرام یعنی بیت اللہ میں داخل ہو گیا اسے بھی امن ہے، جو اپنے گھروں میں بیٹھا اپنے گھر کے اندر بیٹھا رہا اس سے بھی امن ہے۔ اور اسی مسجد حرام میں مکہ کے بڑے بڑے سردار جو کہتے تھے کاٹ دیں گے، مار دیں گے، چھوڑیں گے نہیں، سر جھکائے کھڑے ہیں، اور میرے آقا علیہ صلوٰۃ والسلام سوال کرتے ہیں، بتاؤ آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟
تو کہنے لگے آپ اچھے آدمی ہیں، اچھی نسل کے آدمی ہیں، اچھے خاندان سے ہیں۔ کہا جاؤ پھر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم گرے ہوئے دشمن پر کبھی وار نہیں کرتا۔ لا تثریب علیکم الیوم، میں یوسف علیہ السلام والا جملہ دہراؤں گا جس طرح انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ آج میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لیتا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تم سے کوئی بدلہ نہیں لیتا۔ اصل پہلوانی یہ ہوتی ہے، اصل بہادری یہ ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑے اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم بڑے سردار ہیں اور ہماری بڑی اکڑ ہے، نبی علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا اگر یہ بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ بھی چمٹے ہوئے ہوں تو ان کو بھی قتل کر دینا۔ تو رمضان المبارک ہماری اس حوالے سے تربیت کرتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے غیبت سے، چغلی سے، گالی سے، جھوٹ سے، ان تمام تر چیزوں سے بچا جائے۔ اور وہ جو حدیث ہے نا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به والجہل فلیس للہ حاجہ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص غلط بات پر عمل کرنا اور جہالت کا مظاہرہ کرنا نہیں چھوڑتا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا اصل مطلب یہ ہے، اور میں نے اکثر و بیشتر یہ بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ رمضان میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اب میں نے روزہ رکھا ہوا ہے میں تجھے کیا کہوں۔ اصل تربیت یہ ہے کہ روزے کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ اپنے جذبات پر قابو پانا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ایک باقاعدہ سازش کے تحت ہمیں جان بوجھ کر ایسی خوراکیں مہیا کی گئیں جن سے انسان کی طبیعت کے اندر خشکی آتی ہے۔ یاد رکھیے جو انسان سرد خشک خوراک استعمال کرتا ہے نا، اس خوراک کا اثر انسان کے رویے پر بھی آتا ہے۔ دیسی گھی کے اندر سب سے زیادہ تراوٹ ہوتی ہے، سرسوں کے تیل کے اندر تراوٹ ہوتی ہے۔ ہمارے بڑے بوڑھے جب دیسی گھی استعمال کرتے تھے، سرسوں کا تیل استعمال کیا کرتے تھے، تو کیا ہوتا تھا؟ ان کے رویے کے اندر بھی نرمی اور حلاوت ہوا کرتی تھی، بڑی سے بڑی بات بھی وہ برداشت کر جایا کرتے تھے۔ آج ہمیں جان بوجھ کر خوراکیں ایسی دی جا رہی ہیں جن کی وجہ سے ہمارے جذبات وقتی طور پر برانگیختہ ہوتے ہیں، جسم کے اندر طاقت نہیں آتی۔ یہ جو بڑے بڑے اپنے آپ کو کہتے ہیں نا فٹافٹ نتنے پھلا کے آنکھوں کے اندر سرخی، آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک تھپڑ کی مار نہیں ہوتے، لیکن شریعت کی تربیت یہ ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ اپنے آپ کو غصے کے وقت قابو میں رکھا جائے۔ غصے کے وقت جس نے غصے پر قابو پا لیا، اپنے نفس پر جس نے قابو پا لیا، اصل میں پہلوان وہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں، ڈھال کا مطلب جہنم کے راستے میں بھی ڈھال ہے۔ تو فرمایا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ۔ اگر روزے کی حالت میں تمہارے ساتھ کوئی لڑائی کرنے کی کوشش کرے، گالیاں بکنے کی کوشش کرے، تو ایک جملہ کہہ دو، کیا؟ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اور ظاہر بات ہے ایک پورا مہینہ جب ہم یہ تربیت کریں گے اپنی، جب ہم اپنے آپ کو اس معیار پر لائیں گے کہ طاقت رکھنے کے باوجود اگلے کو معاف کر دیں گے، اور ہر بندہ ہی یہ کام کرے گا، تو فطری بات ہے معاشرے کے اندر فساد کی بجائے اصلاح جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ نے پوچھا ہے، اے آقا اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو کون سی دعا پڑھوں؟ یاد ہے کسی کو؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یا اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے کو پسند کرتے ہیں، مجھے معاف کر دیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ براہ راست ہماری تربیت ہو رہی ہے معاف کرنے کی۔ تو اس حوالے سے میں یہ ضرور سمجھانا چاہوں گا کہ ہمیں اس نقطے پر غور کرنا چاہیے۔
اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کے تربیتی پہلوؤں کو عملی زندگی میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔